الرحمن الرحیم چلو بن کیوں قولہ او بفعلیتہا اے تحقق النسبت بالفعل بس صبر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر دیکھو نا حاشیہ تو دستے پہنے عطف کی تھے پچھلی بار تو نال لاؤ کہ اگر حکم ہو قضیے میں نسبت کی فعلیت کا تو یہ قضیہ مطلقہ عامہ ہے اگر حکم ہو قضیے میں فعلیت کا واجہ نسبت کی فعلیت کا تو یہ قضیہ مطلقہ عامہ بے اگر حکم ہو قضیے میں یہ قضیہ مطلقہ عامہ ہے شرح بیخون یہ نسبت کی فعلیت کا کیا مطلب ہے نسبت کی فعلیت کا مطلب ہے کہ نسبت کا تحقق بالفعل ہے نسبت کا فعل ہے صبر یہ سوال ہے اس کا جواب ہے یہ بالفعل کا معنی ہوتا ہے شے کا پایا جانا شے کا ضروری ہو تو اس کے ضمن میں بھی فعلیت ہے ضرورت ہو دوام ہو تو اس کے ضمن میں بھی بھئی شے پائی گئی کہ کوئی نہیں ہمیشہ پائی گئی ہے اندہ پایا جانا ضروری ہے تو وچ پائی گئی نا اس میں فعلیت ہے تو عام طور پر فعلیت کا معنی ہوتا ہے کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی کبھی ہوتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی شے بالفعل ہے بھی قوت کے مقابلے میں بالقوہ ہے کہ جو ہے نہیں بالفعل ہے جو ہو گئی ہے تو اگر یہ معنی کریں نا کس کا فعلیت بھی کبھی ہو کبھی تو پھر یہ فعلیت دوام اور ضرورت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ تو ضرورت میں تو ہمیشہ ہے دونوں میں ہمیشگی ہے صرف ایک میں انفکاک ممتنع ہے تو ایک میں ممکن ہے صرف اتنی بات ہے تو حالانکہ فعلیت جمع ہے کن کے ساتھ ضرورت اور دوام اس سوال کا شارح نے جواب دیا کیا کہ جی سوال ہے یہ ہے کہ فعلیت کا مطلب مطلب کبھی ہے کبھی نہیں اور یہ تو پھر یہ فعلیت ضرورت اور دوام کے ساتھ نہیں لگ سکتی لگنی واجہ جمع نہیں ہو سکتے اندر نال تو لانی نہیں بھی اتنے بھی ضرورت ہے بالفعل بھی نال لانا ہی توفیہ جمع نہیں ہو سکتی کی مطلب کہ ضرورت بھی ہو ضرورت کو یہ ہے کہ دونوں میں دوام ہے صرف فرق ہے انفکاکت میں انفکاک ہے ممکن ہے کہ نہیں جی دونوں میں دوام ہے کہ نسبت ہمیشہ ہے ثبوت ہے تو اس فعلیت کا مطلب ہے کبھی ہے تو یہ جمع نہیں ہو سکتے حالانکہ منطقیوں کے نزدیک کی بلکہ عقل کو پوچھو کہ فعلیت ضرورت کے ساتھ بھی اس کا شارح نے جواب دیا ہے کہ فعلیت کا معنی ہے تحقق نسبت بالفعل بے نسبت پائی گئی ہے نسبت اب اس کی آگے دو صورتیں ہیں کبھی پائی گئی کبھی نہیں یا ہمیشہ پائی گئی ہے جی تو لہذا جب کبھی ہوگی کبھی کیونکہ ہر اگلی نسبت پہلی سے عام ہے پیچھے دسیا نہیں دوام ضرورت سے فعلیت دونوں سے عام ہے کہ ہے پھر نہیں لہذا یہ صرف فعلیت ہے ہمیشہ ہے لیکن ضروری نہیں تو یہ دوام کے ساتھ جمع ہے ہمیشہ ہے اور ضروری بھی ہے تو یہ فعلیت ضرورت کے ساتھ جمع ہے جی کیا کہ جی شارح نے اس کا جواب دیا ہے کہ بفعلیتہا کا مطلب ہے کہ نسبت بالفعل پائی جائے سنیں کی ہو بھئی اور بکھا نا مراد مصنف کی بالفعل سے یہاں قوت کا مقابل عام میں سے کہ ہو بالقوہ پھر نکلے فعل کی طرف حال میں ماضی میں استقبال میں یا شروع سے ہو استمرار اور دوام پر تو کھانے چپئی تو فعلیت جمع ہوتی ہے جی تو لہذا فعلیت دونوں سے عام ہے کہ نسبت کا بالفعل تحقق کو نسبت کا قول ماتن کا
او بفعلیتہا یعنی نسب اور تحقق میں نہیں پایا جانا یعنی نسبت کا تحقق بالفعل ہو نسبت کا تحقق بالفعل ہو جی قول ماضی کا او بفعلیتہا یعنی نسبت کا تحقق بالفعل ہو ایسا کا بفعلیتہا یعنی نسبت کا تحقق بالفعل ہون مطلقہ عامہ جی فل المطلقۃ العامۃ ہی التی حکم فیہا بکون نسبت متحققۃ بالفعل فی احد الازمنۃ الثلاثۃ مطلقہ عامہ وہ قضیہ ہوتا ہے جس میں حکم ہوتا ہے کہ نسبت متحقق بالفعل ہے نسبت یعنی تینوں زمانوں میں سے کسی میں ہے اگر ہمیشہ ہے تو دوام ضرورت بن گئی کبھی ہے کبھی نہیں ہے تو صرف فعلیت بن گئی کیا کیا جی مطلقہ عامہ وہ قضیہ ہوتا ہے کہ حکم ہوتا ہے اس میں نسبت متحققہ حکم ہوتا ہے نسبت کے متحقق بالفعل ہونے کا متحقق بال ہونے کا یعنی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں ہون موجب سالبے دی تعریف ملے کو سدیے کر قضیہ حملیہ محصورہ مطلقہ عامہ موجبہ وہ قضیہ حملیہ محصورہ موجہ بسیطہ ہوتا ہے جس میں حکم ہوتا ہے کہ محمول کا ثبوت موضوع کے لیے تینوں زمانوں میں نا بالفعل ہے بالفعل ہے کیا ہے بالفعل ہے اگوں نال وضاحت کرنی یعنی تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے میں ہے ہاں جی قضیہ حملیہ محصورہ مطلقہ عامہ سالبہ وہ قضیہ حملیہ محصورہ چلو لمحہ نا سے موجہ بسیطہ ہوتا ہے اس میں حکم ہوتا ہے کہ محمول کی سلب موضوع سے بالفعل ہے یعنی تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے میں ہے پھر ایک بڑی تعریف کر دو سمان کی طرف کر دوں پھر قضیہ حملیہ محصور تھوڑا نا قضیہ مطلقہ عامہ قضیہ ہوتا ہے جس میں حکم ہوتا ہے کہ معمول کا ثبوت موضوع کے لیے موجبے کا موجبہ بالفعل ہے بالفعل ہے اور سالبہ سالبہ کہ قضیہ مطلقہ عامہ سالبہ وہ قضیہ ہوتا ہے جس میں حکم ہوتا ہے کہ محمول کی سلب موضوع سے بالفعل ہے سنیں جی پس مطلقہ عامہ ہی اللہ تی یہ وہ قضیہ ہے حکم کیا جاتا ہے اس میں نسبت کے متحققہ بالفعل ہونے کے ساتھ یعنی ازمنہ ثلاثہ میں سے کسی ایک میں جی بس مطلقہ عامہ وہ قضیہ ہوتا ہے کہ حکم ہوتا ہے اس میں نسبت کے متحقق بالفعل ہونے کے ساتھ یعنی ازمنہ ثلاثہ میں سے ایک میں بس مطلقہ عامہ وہ قضیہ ہوتا ہے کہ حکم کیا جاتا ہے اس میں نسبت کے متحقق بالفعل ہونے کا یعنی تین زمانوں میں سے ایک میں صبر میں ہوئے کہ نا اشیاء دے گل ایک مطلب ہن جدوں انبیاء نوں نہیں منیا نہ تے پھر کہو جیاں گلاں کیتیاں ظاہر بابے پھر شرح کردے نے بڑے 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 بابے جی بے فی احد الازمن اس میں سوال ہے کہ یہ تعریف مطلقہ عامہ کی نہیں شامل اس قضیے کو جس کا موضوع زمانے سے بلند ہو جس کا موضوع زمانے سے وہ جڑے فلسفی نے نا جی وہ آندے نے بھی عقل فعال قدیم ہے عقل فعال قدیم ہے عقل فعال قدیم ہے بھئی جن نے سارا کچھ کیتا ہے ہن شریعت وچ تے او ذات اللہ ہے جی فعال لما یرید بھی ہے تے مولوی جی قدیم بھی ہے ہن اس ذات تے عقل دا لفظ بولنا بھی اللہ تعالیٰ دے اسماء تے توقیفی نے جی انہیں فلسفہ بڑھان لگا کہتے ہیں جی یہ اللہ ہی ہے جس کو وہ عقل فعال کہتے ہیں نہیں اسی من دے کیوں اللہ تعالیٰ دا نا عقل ہے ہی نہیں ہے جی ایویں نہ بنا دیئے جی سمجھے ہو پر کیڑی ضرورت پئی بھی ہونا جڑے ہو بھئی اسلام تو بغیر مر گئے نہیں انہاں تے تحفظ کرنے دی کیڑی ضرورت ہے جی روزہ بنا کے درس کرنا جی سمجھے جی بھی انہیں گل آکھیے تو لہٰذا بھی تعریف انج دی کرو بھی جڑی اس تے بھی سچی آ جائے من گئے جنے باقی اللہ تعالیٰ فعال لما یرید تو قرآن پاک کے چاہے نا تے قدیم بھی ہے تو اس ذات تے بے عقل دا لفظ بھئی نہیں جی تسمیتها بالمطلقۃ لان هذا هو المفهوم من القضیۃ عند اطلاقها پھر پڑھ بے کیا کھی تسمیتها بالمطلقۃ
ہاں لأن هذا هو المفهوم من القضية عند إطلاقها وعدم تقييدها بالضرورة أو بالدوام أو غير ذلك من الجهات. چلو جی، اس قضیہ جس میں حکم ہوتا ہے کہ ثبوت سلب بالفعل ہے، اس کا نام مطلقہ کیوں ہے؟ اور عامہ کیوں ہے؟ مطلقہ کے نام ہونے کی دو وجہ بیان کی کہ اس کا نام مطلقہ اس لیے کہ یہی مفہوم ہوتا ہے قضیہ سے قضیے کے بولنے کے وقت. جدوں بھی قضیہ بولیے نا تو مطلب ہوندا با نسبت ہے. جڑا بھی قضیہ بولیے ثبوت یا سلب تو مطلب ہوندا ہے بھی ثبوت ہے، سالبہ تو سلب ہے. ایو ہے ہی تو بالفعل دیسیو اویو ہے بے ثبوت ٹھیک ہے، سلب بے ثبوت ہے، سلب ہے، تو لہذا یہی فعلیت ہے نا، بھی نسبت ہے. تو چونکہ جب بولا جاتا ہے تو اس وقت یہی معنی سمجھا جاتا ہے قضیے سے، اس لیے اس کو مطلقہ کہنا. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ جو قضیہ ہے یہ ضرورت، دوام وغیرہ کی جہتوں سے مقید نہیں ہے. دوام اور ضرورت وغیرہ کی تو سے مقید نہیں ہے. جب مقید نہیں ہے تو پھر مطلقہ ہی ہو ہے نا، قید لگے گی تو وہ مقید بنے گا نا. ہاں جی، کیا کہ جی اس کو مطلقہ کیوں کہتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہی سمجھا جاتا ہے قضیے سے قضیے کے بولنے کے وقت. کیڑا بھئی نسبت ہے، کسے موجبہ بولت کی یہ بھی ہے، سالبہ بولا بھی یہ سلب ہے، یہ مطلب تو ہے ہی تو بالفعل ہے جی. اور اس کی ضرورت اور دوام وغیرہ جہاد سے مقید نہیں ہے تو لہٰذا یہ مطلق ہے کیونکہ یہ بالفعل کے ساتھ مقید ہے. وَبِالْعَامَّةِ عامة لكونها أعم من الوجودية اللا دائمة واللا ضرورية على ما سيجيء. عامہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ وجودیہ لا دائمات وجودیہ لا ضروریہ سے عام ہے. کس سے؟ وجودیہ لا دائمہ اور وجودیہ لا ضروریہ سے عام ہے. جن کا ذکر آگے آ رہا ہے وہ مرکبے ہیں، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی، عامہ کیوں کہتے ہیں؟ اس قضیے کو عامہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ وجودیہ لا دائمات وجودیہ لا ضروریہ سے کیا ہے؟ عام ہے. سنیں اے شاباش، کیونکہ وہ جڑے نا اس سے مطلقہ عامہ نال لا دوام دی قید لائی تے اے وجودیہ لا دائمہ تے لا ضرورت دی قید لائے تے وجودیہ لا ضروری ہو. پیچھے بھی پڑھے انہیں کوئی بالکل انہونے نہیں ہے گے کہ پہلی باری پہ سن دے ہو. چلو جی، اور نام رکھنا اس کا وہ اس قضیے کا مطلقہ کے ساتھ، اس لیے کہ یہی مفہوم ہے کیڑا ہونا نسبت کا متحققہ بالفعل، یہی مفہوم ہے قضیے سے قضیے کے بولنے کے وقت، اور نہ مقید ہونا قضیے کا ضرورت کے ساتھ یا دوام کے ساتھ یا اس کا غیر جہات سے. لہذا کیا ہوا پھر؟ اور نام رکھنا اس کا عامہ کے ساتھ بوجہ ہونے اس کے عام وجودیہ لا دائمہ اور وجودیہ لا ضروریہ سے. ایو کتھے نے آدھے نے آدھے پہنے پتر صبر کرو جی. اور نام رکھنا اس قضیے کے ساتھ اس یہی وہ مفہوم ہے قضیے سے قضیے کے بولنے کے وقت، اور نہ مقید ہونا اس قضیے کا ضرورت یا دوام کے ساتھ یا اس کے غیر کے ساتھ جہاد سے، اور نام رکھنا اس قضیے کا عامہ کے ساتھ باوجہ ہونے اس کے عام وجودیہ لا دائمہ اور وجودیہ لا ضروریہ سے بنا کرتے ہوئے اس پر جان قریب آئے گا. اور نام رکھنا اس قضیے کا مطلقہ اگے جی قوله بعدم الضرورة إلى آخره إذا حكم في القضية بأن خلاف النسبة المذكورة فيها ليس ضروريا نحو قولنا زيد كاتب بالإمكان العام بمعنى أن الكتابة غير مستحيلة له یعنی أن سلبها عنه ليس بضروري. بے ہے لیس ضروری یا نہیں ہے گا. چلو سمت القضیة حينئذ ممكنة لاحتمالها على الإمكان وهو سلب ضرورة
علامة لكونها عامة من الممكنات الخاصة. چلو جی اتنے بیان کرنے کا انداز اور طریقے نال سارا بچ رل مل گیا. آدھے رلے ملے نو پڑھو اور پیچھے عطف پا کے کہ یا قضیے میں حکم ہوگا کہ نسبت مذکورہ کا جو خلاف ہے وہ ضروری نہیں. یا قضیے میں حکم ہوگا کہ نسبت مذکورہ کا خلاف ضروری نہیں. اس کا نام کیا تھا؟ ممکنہ عامہ. اور شرح پڑھیے. شارع کہتا ہے اذا جب حکم کیا جائے قضیے میں اس بات کا کہ نسبت مذکورہ فی القضیہ کا خلاف ضروری نہیں. جب حکم کیا جائے قضیے میں نسبت مذکورہ فی القضیے کا خلاف ضروری نہیں تو اس وقت قضیے کا نام ممکنہ عامہ ہے. جب حکم کیا جائے قضیے میں اس بات باقی مچھیاں پھر پڑھ دیں پہلے تو پڑھنا. جب حکم کیا جائے قضیے میں اس بات کا کہ نسبت مذکورہ فی القضیے او فیہا فی القضیہ کا خلاف. ضروری نہیں. یہ قضیے میں مذکور نسبت ثبوت ہے تو سلب ضروری نہیں. سلب ہے تو ہاں جی تو اس قضیے کا نام ایک پھر آخ دے کوئی گل نہیں. جب حکم کیا جائے قضیے میں اس بات کا کہ نسبت مذکورہ فی القضیے کا خلاف ضروری نہیں. ضروری ممکنہ عامہ ہے. ممکنہ عامہ ہے. عامہ ہے. مثلاً دونوں دی مثالاں دینیاں نے جی. جی چلو ایک دی بڑی جی کہ زید کاتب بالامکان لام. کون؟ زید کاتب بالامکان لام. اب اس کا معنی یہ کرنا ہے کہ کتابت کی سلب زید سے ضروری نہیں. جی کتابت غیر مستحیلہ ہے اس کے لیے یعنی ضروری نہیں. ضروری یعنی سلب اس کی اس سے ضروری نہیں. کیا کہ جی جیسے مثال زید کاتب بالامکان العامی کہ کتابت کی سلب زید سے ضروری نہیں. بھائی معنی کہ کتابت نہیں محال زید کے لیے یعنی کتابت کی سلب زید سے ضروری نہیں. ضروری آپ ویکھے نے اتنے آ کے مثال بھی معصورے دی نہیں لبھی شخصیہ وچ لیا ٹھوکیا ہے تو معصورہ ہی نہیں کہ معصورہ ہے. یہ تو زید موضوع شخص ہے جی. سنے ہی اے بہرحال جی چلو خیر وہ بن سکتے ہیں معصورے بھی جی. تو ممکنہ عامہ جو ہوتا ہے نا اس میں کیا ہوتا ہے کہ جانب مخالف ضروری نہیں. سنے ہی اور لہٰذا اچھا ممکن ہے اس کو کیوں کہتے ہیں چونکہ اندے وچ امکان ہے نا کیے اے مطلب ہے الف لا تے پیچھے مکان رہ گیا. تو امکان ہوتا ہے سلب ضرورت. امکان ہوتا ہے دھیان کریں امکان کیا ہے؟ امکان امکان ضرورت دی تا آخر عامہ. اور عامہ اس کو کہتے ہیں چونکہ یہ ممکنہ خاصہ سے عام ہے. کی عامہ اس لیے کہتے ہیں چونکہ یہ ممکنہ خاصہ سے عام ہے. سنیں شاید جانب مخالف ضروری نہ ہوئے اے امکان عامی شایدیاں دوویں جانباں ضروری نہ ہونے امکان خاص ہی شایدیاں دونے جانباں ضروری نہ ہوتے امکان خاص تے جے جانب مخالف ضروری نہ ہوئے تے امکان عام. آمین جی انہیں بنائے نہیں انج کر کے میں تینوں بنا کے دیتے نے میں تینوں پھیرا پہ دوانا جی انہیں چپ چپے جے بنائے نے تسیوں میں پڑھتے پہ نہیں. کیا کہ بھئی او جڑا تینوں تریور خواہ سی کہ امکان کیا ہے سلب ضرورت سلب ضرورت
کہ امکان عام میں اگر جان مخالف صرف ضروری نہیں، جان موافق سے قطع نظر ضروری ہے کہ نہیں، اس کو کہتے ہیں امکان عام، دونوں جانبیں ضروری نہیں، تو یہ امکان خاص ہے، یہ امکان خاص تو ممکنہ خاصا مرکبیاں بچ آنا ہے، یہ ممکنہ عامہ بسیطیاں بچ جی۔ قول ماتن کا بے عدم ضرورت الاخر ہی اذا جب حکم کیا جائے قضیے میں بائیں طور کہ نسبت مذکورہ فی القضیہ کا خلاف نہیں ضروری، بچ مثال لے آندی جیسے ہمارا قول زید کاتب بالامکان العام بایمانہ کہ کتابت محال نہیں زید کے لیے، یعنی کتابت کی سلب زید سے ضروری نہیں، سلب ضروری نہیں، ممکن ہو بھئی یہ نام ہے جی۔ تو نام رکھا گیا اس قضیے کا اس وقت ممکنہ کی نہ رکھے گئے ممکنہ، اور ویکھنا خلاف نسبت اگر ہو قضیہ ایجابیہ تو اس کا خلاف کون ہے؟ پس ممکنے میں موجبے میں امکان بمانا کہ سلب اس کی ضروری، اور اگر ہو سالبہ تو خلاف اس کا کیا ہے ایجابی ہے، تو پس امکان سالبے میں بائیں معنی کی ایجاب اس کا نہیں ضروری، ہاں کو پلے پہ گئی اب اللہ تھی نام چلو جی نام رکھا گیا قضیے کا اس وقت ممکنہ بوجہ مشتمل ہونے اس قضیے کے امکان پر، اور امکان ضرورت کی سلب کے لیے ہے، اور نام رکھنا اس قضیے نام رکھا گیا اس قضیے کا عامہ بوجہ ہونے اس قضیے کے عام ممکنہ خاصہ سے جی۔ اور ویکھے نا عام من الممکنہ خاصہ، کیونکہ حکم اس میں سلب ضرورت دونوں طرفوں سے، تو گویا ممکنہ خاصہ مرکب دو ممکن عامے سے، اور ممکنہ عامہ ایک جانب ضروری نہیں، وہ مخالف ہی ہے نا واجب ایک جانب، تے امکان خاص دو میں جانباں، تو پھر دو ممکن عامے نہ بن گئے تو مرکبہ ہو گیا کہ ہاں جی شابہ جی۔ قول ماتن کا او بعدم ضرورت الی آخرہ، جب حکم کیا جائے قضیے میں بائیں طور کے نسبت مذکورہ فی القضیہ کا خلاف نہیں ہے ضروری، جیسے ہمارا قول زید کاتب بالامکان العام، بائیں معنی کہ کتابت نہیں محال زید کے لیے، یعنی یہ کہ کتابت کی سلب زید سے نہیں ضروری۔ نام رکھا گیا قضیے کا اس وقت ممکنہ باوجہ مشتمل ہونے قضیے کے امکان پر اور امکان ضرورت کی سلب کے لیے، اور نام رکھا گیا قضیے کا عامہ باوجہ ہونے قضیے کے عام ممکنہ خاصہ سے۔ اور ماتن کا او بعدم ضرورت الی آخرہ، کیونکہ حکم کیا گیا ہے قضیہ میں بائیں طور پر، کیونکہ نہیں وہ اضافہ باجیا جب ایک گل تصدیق پہنے گل جب حکم کیا جائے قضیے میں کیا جائے قضیے میں اس بات کا کہ نسبت مذکورہ فی القضیہ کا خلاف نہیں ضروری، جیسے ہمارا قول زید کاتب بالامکان العام، بائیں معنی کہ کتابت نہیں محال زید کے لیے، یعنی کہ کتابت کی سلب زید سے ضروری نہیں۔ نام رکھا تو نام رکھا گیا قضیے کا اس وقت ممکنہ بوجہ مشتمل ہونے قضیے کے امکان پر، اور امکان سلب ہے، اور نام رکھا گیا اس قضیے کا عامہ بوجہ ہونے اس قضیہ کے عام ممکنہ خاصہ سے۔ قولہ فہٰذہ بسائط، علامہ نے فرمایا تھا یہ ہیں پتر بسیتے، ہاں جی مسیتے نہیں بسیتے، ٹھیک ہے ہوں جی گل وکھری ہے بھی بسیتے پڑھدا پہ تو مسیتے، ہاں بھائی
اجل قضایا الثمانیۃ المذکورۃ من جملۃ الموجہات بصائد. چلو جی، شارح بتاتا ہے حاضر کا مشار لے کون ہے؟ حاضر کا تو یعنی یہ قضایا ثمانیہ مذکورہ، یہ جملہ جو موجہات میں سے پیچھے آ گئے ہیں یہ بسیطے ہیں، یعنی انہاں وچ صرف ثبوت ہے یا صرف دوویں گلاں؟ کوئی نہیں، ایکو ہی ہے. کیا آکھے جی؟ شارح حاض ہی کا مشار لے بیان کرتے ہیں، مرجے نہیں مشار لے، اسم اشارہ دا مشار لے ہوندا ہے. یعنی ہاں، یہ قضایا اسم موصول دا صلہ ہوندا ہے، ضمیر دا مرجے ہوندا ہے، مولوی دا حلوہ ہوندا ہے. ہاں بھی شاباش. یہ 8 قضایا جو مذکور ہیں جملہ موجہات سے یہ بسیطے ہیں. یہ کیا ہیں؟ او بین استور لکھے نہیں ضروریہ مطلقہ. ارلا دیتے نے نا تانوں ضرورت والے 4 وکھرے پکوائے سن تے دوجے وکھرے پکوائے سن جی، تے بہرحال جویں بھی پکاؤ جی ہیں، پاویں پتیلے چ پا کے پکا دیو. چلو جی، او تو لیاؤ نا 8 بتاؤں تو انہوں تے نام لکھ کے تے پتیلے چ پا کے پکا دیو جی، سارے وچ پک گئے جی. شاباش جی. قول ماتن کا پس یہ بسائط آندے نے، یعنی سوال بسیطے اور بھی ہیں، بسیطے او ہینیاں ممکنہ وغیرہ آنے نے، اتنے بھی 1-2 آ رہے ہیں تو کتبیج بھی آن گے، بسیطے اور بھی ہیں. 8 تنی پھر تو چوکھے ہو گئے. تو ان دا جواب پہ دیندے نے، یعنی معتبر اندہ اہل صنعت. او صنعت کیڑی؟ او آ جڑی پڑھ دے پہ کی منطق یار، بے منطقیوں کے نزدیک جو بسیطے معتبر ہیں نا وہ یہی 8 ہیں. عکس بنان لگیا کچھ ہوراں دی بھی لوڑ پیندی ہے، جس عکس کڈی دے نے انہاں دا کچھ ہوراں دی بھی لوڑ پیندی ہے جی، تو وہ بھی نال ہیں، لیکن بھی مشہور اکثر 8 نے. کنے؟ 8 بسیطے. چلو جی چلو، یعنی قضایا ثمانیہ مذکورہ جملہ موجہات میں سے، یعنی ساریاں وچوں جڑے پیچھے 8 مذکور نے کی نے بسائط ہیں. ہاں جی شابات، اگو مرکبے پھر آنے نے جی. فحاظ ہی بصائد یعنی قضایا ثمانیہ مذکورہ جملہ موجہات، جملہ کنے جڑے کل نے مرکبے بسیطے ملا کے ان ساریاں وچوں جڑے 8 نے کی نے بسائط. شاباش شاباش جی. بسائطن یار جی پرسوں تو شرح جامی بھی پڑھیندی نال بھی غیر منصرف ہے جی. ایک سبب قائم مقام 2 دے جی. جمع حوصلے تو جفا مار کے آکے میرا دھیان رکھیا جی. بے اے ان ساریاں وچوں اے 8 کی نے. اگے چل علم القضایا الموجہات اما بسیطۃ وہی ما یکون حقیقتها اما ایجابا فقط او سلبا فقط کما مر من الموجہات الثمانیۃ و اما مرکبۃ وہی التي تكون حقیقتها مرکبۃ من ایجاب و سلب بشرط اللہ یکون الجزء الثانی فیہا مذکورا بعبارت مستقلۃ. بس علم سے شارع تحقیق مقام کرتا ہے. شارع کہتا ہے کہ اس بات کو جانو کہ دھیان نال پڑھو تے دین دا کم کرو تے پھر کوئی گل ہے، وگرنہ سکے پھکے فسادی مولویاں دی وجہ تو تے خرابیاں آگے نے تے مزید ہو رہے ہو جائے تیار نہ ہو. وہ ایک ہی کیتا ہے نے تحقیق مقام بھی ایڈم سنایا تھے نا جی. چلو جی شاید چلو جی استاد انہوں نے کیتا تو میں تو کیتا غریب نے جی. جان اس بات کو کہ قضایا موجہہ قضایا او جڑا پیچھے پڑے ہے کہ نفس الامر میں تو کیفیت ہوتی ہے تو کبھی کبھی لفظوں میں بھی ذکر کر دیتے ہیں تو اس کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ نہ ذکر کریں تو مطلقہ یار غیر موجہ کہ قضیہ جو ہے
قضایا موجہہ دو قسم ہے. قضایا موجہہ دو قسم ہے. بسیطہ اور مرکبہ. کیا کہ جی شارح کہتا ہے کہ قضایا موجہہ دو قسم ہے. بسیطہ بعض بسیطے ہیں اور بعض مرکبے ہیں. بعض مرکبے ہیں. بسیطہ قضیہ موجہ اے مشترکہ تعریف ہی ساریاں دی اٹھاں دی. قضیہ موجہہ بسیطہ وہ قضیہ موجہہ ہوتا ہے جس کا مفہوم، جس کی حقیقت، جس کا مفہوم، جس کی حقیقت یا صرف ایجاب ہے یا صرف سلب ہے، یا صرف ایجاب ہے یا صرف سلب ہے. موجبہ ہے تو صرف ایجاب، سالبہ ہے تو جیسا کہ 8 موجہوں میں گزر گیا ہے مثالاں نال. کیا کہ جی قضیہ موجہہ بسیطہ وہ قضیہ موجہہ ہوتا ہے کہ حقیقت اس کی حقیقت، اس کا مفہوم یا ایجابی ہوتا وہ وچ یا نہ ٹھوکو ہر تھاں تے جدا تفسیر ہوتی بھی یا ٹھوکی ہو. ایجابی ہوتا ہے فقط یا سلبی ہوتا ہے فقط. دو نہیں ہوتے، دو صرف کیا ہوتا ہے یا ایجابی ہوتا ہے یا سلبی ہوتا ہے. یا صرف سلبی ہوتا ہے. جی جان اس بات کو کہ قضایا موجہہ یا بسیطہ ہیں اور بسیطہ وہ قضیہ ہوتا ہے کہ ہوتی ہے حقیقت اس کی یعنی مفہوم اس کا یا ایجاب فقط یا سلب فقط. مثالاں دیو آندے پیچھے تنوں کوگو پڑھا کے آئے ہیں جیسا کہ گزر گیا ہے موجہات اسبانیہ میں اے من امثلتہا، اے من امثلتہا. جی جان اس بات کو کہ قضایا موجہہ یا بسیطے ہیں اور وہ کہ ہو حقیقت اس اور قضیہ بسیطہ ما وہ موجہ ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتی ہے حقیقت اس کی یا ایجابی فقط وہ ایجاب فقط ہو یار یا ایجاب فقط یا سلب فقط. ہاں گزر گیا موجہات ثمانیہ سے یعنی ان کی مثالوں میں انہاں وچ نہیں انہاں دی مثالاں وچ گزریا ہے بھی صرف یا موجبے نے یا صرف سالبے نے. جان تو اس بات کو کہ قضایا موجہہ یا بسیطہ ہے اور بسیطہ وہ قضیہ ہوتا ہے کہ حقیقت اس کی یا ایجاب ہوتی ہے یا فقط سلب یا جیسا کہ گزر گیا ہے موجہات ثمانیہ سے. یہ دوسری قسم ہے قضیہ موجہہ کی مرکبہ. قضیہ موجہہ مرکبہ وہ قضیہ موجہہ ہوتا ہے جس کی حقیقت یعنی مفہوم مرکب ہوتا ہے ایجاب اور سلب سے. مرکب ہوتا ہے ایجاب اور سلب سے. اون دے وچ ایجاب بھی ہے تے سلب بھی ہے، اون دے وچ سلب بھی ہے تے ایجاب بھی ہے، اون دے وچ سلب بھی ہے تے ایجاب بھی ہے. سلب بھی ہے تے ایجاب بھی ہے تے سلب بھی ہے. سلب بھی ہے تے ایجاب بھی ہے. او پہلی جز دے 2 باری نام لینے نہیں او پڑھیا. ایجاب بھی ہے تے سلب بھی ہے. سلب بھی ہے تے ایجاب بھی ہے. پہلی جز وچ ایجاب ہے تے دوسری وچ پہلی وچ سلب ہے تے ایجاب ہے. انج کیا کہ جی قضیہ موجہہ مرکبہ وہ قضیہ موجہہ ہوتا ہے کہ جس کی حقیقت مرکب ہوتی ہے ایجاب اور سلب سے. جس کی حقیقت مرکب ہوتی ہے ایجاب اور سلب سلب سے. لیکن شرط یہ ہے پہلی جز پہلی جز پوری سیٹ تے بانی ہے، دوسری جز جڑا نال پیپ نہیں لگا ہوندا پردے والا اس تے بانی ہے، پوری سیٹ تے نہیں بانی. ہاں جی کیا کیا جی شرط یہ ہے کہ جز اول وہ مستقل ہوگی مستقل ہوگی تفصیلی ہوگی اور جز ثانی مستقل نہیں ہوگی. عبارت مستقلہ کے ساتھ نہیں ہوگی، صرف اندے وال اشارہ کرنا ہے، اندے وال اشارہ ہے لا دوام تے لا ضرورت نال کندے نال لا دوام تے لا ضرورت نہ. لا ضرور ایک اور بھی آ جائے گا جی اے نال ایتھوں اشارہ کرنا ہے بھی انج دا جی. اور یا مرکبہ اور موجہہ مرکبہ اللہ تی وہ موجہہ ہوتا ہے کہ ہوتی ہے حقیقت اس کی مرکب ایجاب اور سلب سے اس شرط کے ساتھ کہ نہ ہو جو ثانی اس میں مذکور عبارت مستقلہ کے ساتھ. جی اور یا مرکبہ اور قضیہ
قضیہ موجہہ مرکبہ وہ موجہہ ہوتا ہے کہ حقیقت اس کی مرکب ہوتی ہے ایجاب اور سلب سے، اس شرط کے ساتھ کہ نہ ہو جو ثانی اس میں مذکور عبارت مستقلہ کے ساتھ، اور یا مرکبہ وہ قضیہ موجہ ہوتا ہے کہ حقیقت اس کی مرکبہ ہوتی ہے ایجاب اور سلب سے، اس شرط کے ساتھ کہ نہ ہو جو ثانی قضیے میں مذکور عبارت مستقلہ کے ساتھ۔ صبر میں اب ایک حاشیت ہے، اگر دوسری جز بھی مستقل ہو نا تو اس کو مرکبہ نہیں کہتے عرف کے اندر، اصطلاح میں منطقیوں کی اصطلاح میں اس کو مثلا کلو داہکن سمجھائیے جی، اب کلو انسان یار بالفعل اے ہونا اے مرکبہ نہیں ہے کیونکہ دو موجودہ مستقل نہیں دی، مرکبہ تا ہے کہ پہلی مستقل ہو، دوسری صرف اس کی طرف کیا ہو، اشارہ ہو۔ سنیں